اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے دنیا نعت کے مشہور نعت گو شاعر خالد محمود خالد نقشبندی کا۔ آپ خالد محمود خالد نقشبندی 13 جون بروز جمعہ سن 1941 کو چکوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہرت جو ہے وہ نعت گوئی کی ہے۔ نعت بھی پڑھتے تھے، خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے، اور ان کی جو کتابیں آئیں، مجموعے آئے، اس میں پہلا اقرار جاں، دوسرا قدم قدم سجدے، تیسرا حسن ازل، چوتھا سیل تجلیات۔ آپ 17 دسمبر 2018 کو وصال فرما گئے۔ ان کا انتقال کراچی میں ہوا اور یہیں کراچی میں مدفون ہے۔ بہت ہی خلیق انسان تھے، بہت ہی محبت والی شخصیت تھی۔ میرا ان سے بڑا بھائی چارہ تھا، میں ان کو چاہتا تھا، وہ مجھے چاہتے تھے، اور بڑی ایک محبت تھی۔ اور میں دیکھیے گا جب بھی ابھی بات ہوگی تو میرے منہ سے نکلے گا خالد بھائی، تو انہیں میں خالد بھائی کہتا تھا۔ ماشاءاللہ کراچی سے میں ساتھ رہا ان کا، وہاں مکہ مدینے میں بھی ساتھ رہا۔ بہرحال ان کی محبت جو ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے، ہر قدم قدم پہ رہے گی۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں ان کی یاد جو ہم منا رہے ہیں، یا ان کی یاد میں جو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی سجاد حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جو ان کی نعتیں کثرت سے پڑھتے رہے ہیں، اور بھی نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ مگر خالد بھائی کی نعتوں کو انہوں نے پوری جتنی بھی نعتیں کو ایسی نہیں جو انہوں نے نہ پڑھی ہو۔ اور میرے ساتھ ہیں قاری اسد الحق، ان کو بھی خالد بھائی کی نعت پہ ملکہ تھا، اور خالد بھائی کی نعتوں کو پڑھ کر یہ چمک گئے، اور خالد بھائی نے بہت پسند کرتے تھے۔ اکثر محفلوں میں جہاں خالد بھائی جاتے تھے تو یہ خالد بھائی جو ہیں اسد کو ضرور بلاتے تھے، وہاں انٹروڈیوس کراتے تھے۔ یہ ان کی آپ کے تمام تھیں۔ تو اس پروگرام کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور پہلے تلاوت کلام پاک سے۔ اب میں قاری اسد الحق سے کہوں گا کہ وہ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما أدراك ما ليلة القدر سبحان ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی اب میں درخواست کروں گا سجاد بھائی سے کہ وہ حمد بادی تعالیٰ سے آغاز کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان نام رب انام ہے تیرا. نام رب انام ہے تیرا. ہر جگہ فیض عام ہے تیرا. لامکانی ہے تیرا وصف مگر قلب مومن مقام ہے تیرا. قلب مومن مقام ہے تیرا. تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے. جو بھی کچھ ہے تمام ہے تیرا. جو بھی کچھ ہے تمام ہے تیرا.
تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتے، کتنا کامل نظام تیرا، کتنا کامل نظام ہے تیرا، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، تجربوں نے یہی بتایا ہے، مہربانی ہی کام ہے تیرا، مہربانی ہی کام ہے تیرا، لب خالد کی جاگ اٹھی قسمت، لب خالد کی جاگ اٹھی قسمت، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالد بھائی کی نعتیں، خالد بھائی کی ہم اپنی اپنی جگہ اس کا ایسا مقام ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو سجاد بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ اس نعت خوانی میں کب شامل ہوئے؟ میں بھی بس بچپن سے ہی اس فیلڈ میں تھا، مگر میں زیادہ آگے پڑھائی کی وجہ سے اور پھر سروس کی وجہ سے، آپ تو سروس پاکستان نیشنل ریفائنری میں تھے، ریفائنری میں میں سروس کرتا تھا، اکاؤنٹس میں تھے آپ؟ جی میں تقریباً 40 سال وہاں سروس کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہیں سے ریٹائر ہو گئے؟ جی وہیں سے ریٹائر ہوا ہوں، اور شادی سے پہلے سارے بھائی اکٹھے رہتے تھے، جی جی پھر جیسے جیسے جس کی شادی ہوتی گئی وہ الگ ہوتے جی گئے، اور ہمیں بنانے میں ہمارے بھائی صاحب کو بہت بڑا، بالکل بے شک۔ انہوں نے ہمیں بڑی اچھی تربیت دی، انہوں نے سکھایا بھی، تقریباً کوئی 45 سال ہو گئے ہوں گے مجھے نعت شریف پڑھتے۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ 5 بھائی، 5 بھائی ہیں۔ خالد بھائی سے سب سے بڑے، وہ سب سے بڑے، اس کے بعد ان سے چھوٹے ایک ریاض، جی ان سے چھوٹا میں ہوں، مجھ سے چھوٹے آصف محمود، اور اس سے چھوٹے ہیں عابد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے تو بہرحال ان کی محبت آپ سے دیکھی ہے، اور ماشاءاللہ جو بھی کلام میرا خیال میں پہلا لکھتے تھے تو سجاد بھائی اس کو چگ لیتے تھے، ہے نا؟ وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے ابھی اس میں اصلاح کر لینے دیا کر، میں جیسے لکھتا ہوں تو فوراً پڑھ دیتا، ابھی اس میں بہت کچھ ہے جو نا وہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ جی یہ تو خیر اس کی اطلاع تو مجھے ہے۔ اور خالد بھائی کی نعت تو مجھے بھی شہرت میری جو ہوئی خالد بھائی کی نعت ہی سے ہوئی، اور ایک سبیل الدین سبی رحمانی کی نعت ہے نا، سبی رحمانی کی نعت اجالے کیوں نہ ہوں دیوار در میں، اور خالد بھائی کی نعت منگتے خالی ہاتھ میں پڑھتے۔ اچھا اس منگتے خالی نعت کو سجاد بھائی وہ بہت مجھ سے سنتے تھے، پسند کرتے تھے، مجھے لے جانے کے لیے تیار تھے کہ وہ چکوال میں یا کہاں محفل ہوتی تھی بڑی، اس بات پہ خوش رہتے تھے کہ ان کا ایک منفرد اسٹائل ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے اس طرز میں
बड़ी सादगी से वो पढ़ते हैं, मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं क्यों ना अभी एक कह रहा है कि मैं उसी से क्यों ना आगाज इस प्रोग्राम का करूं कि अच्छा, ये मैं हर जगह पढ़ता हूं और मैं हर जगह इसको करता हूं कि खालिद भाई की नात ही मेरी पहचान बनी। तो ये मुझे फरमाया, अच्छा मुझे पंजाब ले जाने के लिए तैयार थे, वहाँ एक सालाना महफिल शायद आपकी होती थी ना, तो कहते थे नहीं आप भावल नगर के लिए मुझे कहते थे भाई वहाँ आपने मेरे साथ चलना। हमने कहा खालिद भाई मुझे कहाँ आप ले जाएंगे, मैं तो कराची छोड़ता ही नहीं हूँ, सफर के आदमी नहीं, बल्कि मेरी ख्वाहिश है। बहरहाल बहुत पसंद करते थे। और एक शेर जो मैं नहीं अक्सर पढ़ता हूँ, कहते थे इस शेर को जरूर पढ़ें आप, अभी मैं पढ़ूँगा तो मैं पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मांगते खाली हाथ न लौटे, मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, का करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। नात को जिस महफिल में आप पढ़ रहे हैं उस महफिल का एक रंग हो जाता है, ये हमने देखा, और हर ज़बान पढ़ने लगती है जो वहाँ बैठा होता है। तो खालिद भाई मुझे इस शेर को कहते हैं, कुम तो कंदन राज़े मशीयत जलवे असरार नूरे हिदायत, कुम तो कंदन राज़े मशीयत जलवे असरार नूरे हिदायत, जगमग जगमग दोनों आलम, जगमग जगमग दोनों आलम। कैसी है वो ज़ात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, इश्क़ नबी कौनैन की दौलत, इश्क़ नबी बख्शिश की ज़मानत, इश्क़ नबी कौनैन की दौलत, इश्क़ नबी बख्शिश की ज़मानत, इससे बढ़कर दस्ते तलब में, इससे बढ़कर दस्ते तलब में है कोई सौगात न पूछो। ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जान, बातिन में मैं राजे दिलो जान, ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जान, बातिन में मैं राजे दिलो जान। नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात न पूछो। क्या बात। खालिद भाई की जो नातें होती थी ना,
وہ قرآن سے اور حدیث سے ریلیٹڈ ملی ہوئی ہوتی ہے. کوئی واقعہ کوئی ایسا دیکھیے کیا ہے ظاہر میں تذکیہ نہیں دیتے. محبت مکمل ہے ہی نہیں. جو حضور کا نام کیا ہے لیا اور آپ مست ہو گئے. صحیح عاشق جو ہوگا نام نبی پھر نام نبی ہے. نام نبی کی بات نہ پوچھو. تو ایک شعر بہت سارے شعر مختصر ذکر کر رہا ہوں. ایک شعر اس کا ہے جس سے پتہ چلا کہ کہاں خالد بھائی کہاں پہنچے ہوئے تھے. حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ حال اگر کوئی شکوہ بھی ہوگا. حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں اپنے حالات میں خوش ہوں. میں اپنے حالات میں خوش ہوں. مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو. اب آپ بتائیے کیا ہے اس کا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ پڑھ تو گیا اور سننے والوں نے سنا بھی. میں محفل میں پڑھ رہا تھا. الحاج حنیف طیب موجود تھے. ان کے گھر میں پڑھ رہا تھا اس نعت کو. تو نعت جب ختم ہو گئی کیونکہ ان کا مطالعہ بہت ہے حنیف طیب صاحب کا اور ان کی یادداشت بھی بہت اچھی ہے. یعنی مطالعہ بھی بہت. پھر مجھ سے کہنے لگے یہ بتائے کچھ سمجھ میں اس کا آیا؟ ہم نے کہا حنیف بھائی میری سمجھ میں تو نعت نہیں آئی. بات ختم ہو گئی. میں نے پھر خالد بھائی سے پوچھا خالد بھائی آپ نے کس تناظر میں اس کو لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ حضرت رابعہ بصری کا سر زخموں سے چور چور تھا اور جب ان سے کچھ پوچھتا تھا رابعہ کیسی ہو تو وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے. تو اس پہ کہا خالد بھائی نے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم میں شکر کی عادت نہیں ہے. یہ تو زخم تھا نا, اس سے بڑا کچھ زخم ہوتا تو کیا تھا. تو ان کو کتنا شکر تھا, ہمیں یہ شکر کی عادت نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے دیکھا حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. لیکن اس سے زیادہ زخم ہوتا, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تو کیا کرتے؟ اس زخم پہ ہی مگر وہ کہہ رہی ہیں حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا. میں اپنے حالات میں خوش ہوں, مجھ سے میرے حالات. خالد صرف میں اتنا کہوں گا جاگ اٹھا کون کا مقدر. خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا کون کا مقدر. یاد نبی میں روتے روتے, یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. تو جناب اسد اب آپ بتائیں کہ آپ کی خالد بھائی سے ملاقات کب ہوئی اور انہوں نے کب دست شفقت آپ پہ پھیرا؟ خالد صاحب سے ملاقات خالد محمود صاحب سے الحمدللہ کافی عرصہ پہلے سجاد بھائی کی توسط سے اور آپ لوگوں کی ہی توسط سے خالد صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے بڑی محبت بھی فرمائی اور بڑا پیار بھی یقیناً وہ کرتے تھے. ان کا کلام اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں,
تو جب وہ پڑھا تو بڑے خوش ہوئے. پھر سجاد بھائی جب گھر پہ محفل کرتے تھے تو خالد صاحب بیٹھے ہوں, بالکل پھر یہ کلام پڑھوں تو اس کا رنگ اور مزہ آئے پڑھنے میں بھی. لیکن ان کے ہاں جو خاص طور پر ایک اتنا بڑا شاعر, اتنا بڑا نام اور اتنا اچھا لکھنے والا, جن کا کلام ہم آج بھی کسی بھی محفل میں شروع میں یہ کہہ دیں کہ خالد محمود صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں, تو اس کے بعد سب توجہ سے سنیں بھی, اور کوئی اس میں یہ نہیں رہتا کہ کوئی اٹھ کے یہ کہے گا کہ آپ نے یہ شعر کیسے پڑھا. اتنا بے دھڑک ہو کے ہم آج بھی ان کا کلام پڑھتے ہیں اور ہر جگہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. ایک دفعہ ان کی جو درویشی اور جو فقیری کا ایک انداز ہے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایک محفل ہے, چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. خالد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں, محفل کا کیا رنگ ہوگا تصور یہ کیا ہوا. لیکن میں بڑا حیران ہوا اس دن کہ اس دن سب سے پہلے پہنچنے والے خالد صاحب اس محفل میں, اور سب سے آخر میں اٹھنے والے بھی خالد صاحب. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میری جو مسجد کی محفل ہوتی تھی 11 ربیع الاول کی شب, اور اس دن ان کی ایک جہاں گھر پہ ہے ان کا, وہاں گھر پہ ایک محفل ہوتی تھی, اور ایک ان کے بہت ہی چاہنے والے سمرو صاحب تھے جو گھاس منڈی میں رہتے تھے, ٹمبر مارکیٹ میں, اور وہ ایم سی بی میں یا بینک میں اچھی عہدے پہ رہے. ان کی بڑی محبت تھی, اور پھر اسی محفل میں جا کے وہ بیٹھ جاتے تھے اور آخر میں اٹھتے تھے. مگر اس درمیان میں میرے یہاں سے حکم کا جانا ضروری تھا. اب مجھے انہیں یاد نہیں دلانا پڑتا تھا, مجھے ان کو کچھ کہنا نہیں پڑتا, وہ اپنے روٹین میں آتے تھے اور پڑھ کر نکل جاتے تھے. ان کا معمول رہا, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہ آئے ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں آئے ہوں. اور آخر میں بالکل چلا نہیں جا رہا تھا, پکڑ کے آئے, مگر آئے میرے بیٹے کا نکاح بھی تھا, اس میں بھی شریک ہوئے. تو ان کی ایک محبت تھی, اور اس میں تو کوئی شک, وقت کے تو بڑے پابند تھے. ہاں آگے مطلب وہ جو یہ ہم حضور کی سنت, حضور کا اخلاق, حضور کی محبت, دوسروں سے چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے, بڑوں سے کیا, پھر وہ جو نعتیں لکھتے تھے, مطلب وہ خود بھی پریکٹیکل بھی وہی خود بھی تھے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اب آپ نے جو کلام پڑھا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ میں روتے, تو میں تو ان کا وہ کلام یاد آ گیا. حالانکہ ذہن میں یہ نہیں تھا کہ منگتا اور وہ بھی حضور کا, مانگتا ہے تو پھر کیسے مانگتا ہے. چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, 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 آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہے سبحان اللہ سبحان اللہ, کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, سبحان اللہ ماشاء اللہ, علم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی
چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، درد جانی درد جامی درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے۔ سبحان اللہ، اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی، ان کو سب کچھ ملا، سب کچھ ملا، درد جانے ملا، سب کچھ ملا۔ بہرحال خالد بھائی کی مثال ماشاءاللہ ہم کیا دیں گے، بہرحال ان سے ہماری نسبت تھی۔ اب آپ بتائیں کون سی نعت پڑھیں گے؟ اپنا خالد صاحب نے جو ان کا سب سے زیادہ جو مشہور کلام جو ہے وہ، یعنی اس کلام کی وجہ سے میں مشہور ہوں، آپ کو جو شہرت ملی تو وہ کلام میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھ لے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو
کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، شافع مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسد، جب آپ خالد بھائی کا کلام پڑھتے ہیں بتائیں کیفیت کیا ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس دربار میں موجود ہے اور حضور کے روضے کے سامنے اپنی کیفیات، اپنے دل کا حال ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ ایک، کیونکہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ اس کیفیت میں گم ہو جاتا ہے، جب تک وہ گم نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کو بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ محفل کا جو رنگ ہے، میں نے آج یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ایک عرصہ ہوا سب نے پڑھا، خورشید بھائی سے مشہور ہوا، خورشید بھائی نے پڑھی، سب خالد صاحب نے پڑھا، سجاد بھائی پڑھتے ہیں،
لیکن آج بھی صرف یہ مصرع کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تو وہ جو محفل کا جو رنگ ہے وہ پورا بالکل مختلف ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، سارے مل کر میرا پڑھنے خیال لگتے ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ کلام خالد بھائی کا ہی ہیں۔ خالد صاحب کا میں نے کافی پڑھا ہے، کافی پڑھا ہے الحمدللہ۔ ایک کلام پھر آپ اور سنائیں۔ اب وہ جو خالد صاحب جو تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، پھر اس کرم کا اظہار اپنی ایک کلام میں کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر، جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آیا، تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آقا آیا، تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں آقا، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، تو آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آقا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جو
تھا کہ خالد بھائی کی نعت جو ہے نا قرآن حدیث اور سنت کے واقعات سے، ان کے دور کے واقعات حضور کے باہر نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے سب تیرا ہے میرا کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے سب کچھ لے آؤ، جس کے پاس جو ہے لے آئے ہیں، تو سب کوئی آتا ہے، سب کچھ آ جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لاتے ہیں تو واہ، ایک ٹاٹ کی بوری پہنی ہوئی ہے، ایک اوڑی ہوئی ہے. پوچھتے ہیں کیا کہ بات. صدیق اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا پیارا جواب ہے، میں آپ اپنے گھر میں اللہ اور آپ کی رحمت، آپ کی محبت چھوڑ کے آئے ہو، آپ کی سنت. تو یقین اللہ پہ، اس کے بعد یقین رسول پہ. اگر یہ دو چیزیں یقین نہیں ہوں گی تو نہیں، یعنی آپ اللہ کی رحمتیں چھوڑ گئے، آپ کی محبت چھوڑ گئے، سب کچھ ہے، جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا. تو وہ دیکھیے کہ کس تناظر میں بات تھی، یا کہاں خالد بھائی پوری کر رہے ہیں. تو باتیں سجاد بھائی کی طرف. سجاد بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی میں انوکھا کام نہیں کر رہا ہوں. یہ اصل میں میری یہ خواہش تھی کہ میں جس شاعر نے نعت لکھی ہے وہ بیٹھا ہو اور اس کی نعتاں پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ خواہش میری جاگی اقبال عظیم سے ملنے کے بعد. تو ہمارے ساتھی ہیں حضرت حسان نعت کونسل کے ولی بھائی ہیں صدر نبی محمد خان صاحب، اور اس کے جنرل سیکریٹری ہیں ہمارے شاہ عبداللہ جنیدی صاحب. ان دو سے میں نے اظہار کیا، اور ہمارا یہ اظہار بھی تھا کہ خالد اقبال عظیم کی جو نعتیں ہیں ان کو اجرا کیا جائے. تو انہوں نے لبیک کہا. کتاب زبور حرم کے نام سے مرتب بھی ہو گئی. اب مسئلہ تھا کہ کوئی ایسا پروگرام ہو کہ ان کو وہ ہوں اقبال عظیم، اور پھر یہ کیا جائے. بہرحال جو بھی ان کی مجبوری تھی، جو بھی وجہ تھی، وہ پروگرام نہیں ہو سکا، اور بیچارے ہمارے اقبال عظیم صاحب انتقال فرما گئے. اب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی خالد بھائی کا، اچھا بلکہ وہ حیات تھے ہی میرا خیال ہے. بہرحال ہم نے کہا کہ خالد محمود خالد کا ہم کرتے ہیں. تو شاہ عبداللہ جنیدی نے اس میں ایک کام یہ کیا کہ کافی مضامین بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے ایک مجلے کے لیے بھی، کہ مجلہ بھی ہو. تو اور انہوں نے کہا کریں انشاءاللہ. پھر ایک صاحب اور بیچ میں کود پڑے. وہ اصل میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ایک تھوڑی سی میری بری عادت کہہ لیں اس کو، یا اپنی جیسی بھی کہہ لیں، میں کسی کو سنتا نہیں ہوں. میں اپنے طریقے سے اپنے کام کو کرتا ہوں، مجھے کسی سے غرض نہیں ہوتا. اور جو میں خود سے کر لیتا ہوں ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے کام. اور جہاں میں مشورے میں شروع ہو جاتا ہوں، یا مشورہ تو خیر سنت ہے کرنا، مگر کس سے کیا جائے؟ جو اس قابل ہو اس سے کیا جائے نا. اب ایک بھنگی سے آپ کہیں کہ بلڈنگ بنانا ہے تو وہ تو نہیں ہوگا نا. تو اسی طرح وہ ہم نے مشورہ کر لیا کسی سے، اور وہ مشورہ کیا کہ وہ بیچ میں آ کر کود گئے کہ نہیں نہیں ہم کریں گے، یوں کریں گے، اتنا بڑا شاندار ہے، آپ چھوڑ دیں. پھر بھی میں کہتا ہوں نہیں، میری غلطی تھی، مجھے یہ پروگرام کو کرنا تھا. میرے پاس پلیٹ فارم موجود تھا، میری مسجد جامع مسجد و غسل اعظم موجود تھی، میں بڑے آرام سے وہاں کر سکتا تھا. مگر یہ مجلہ اور یہ تمام چیزوں کو بھی اگر میں چاہتا تو کر لیتا. یہاں میری کوتاہی ہوئی ہے، یہ میں اپنی کوتاہی کہوں گا. کوئی جیسا بھی تھا، جیسا کچھ تھا، میں تو میں رہتا نا، میں نہیں رہا. ہو سکتا ہے مجھے دنیا بھی کوئی لالچ آ گئی ہو، مگر بہرحال ایسا نہیں ہے. مگر میں کامیاب نہیں ہوا. پھر وہ خواہش میری جب یہ راہ نجات چینل میں نے اپنا انٹروڈیوس کرایا اور ہوئی، تو میں نے سبی رحمانی سے کہا کہ سبی میری یہ خواہش ہے. تو سبی نے کہا بالکل جب آپ کہیں. تو ماشاءاللہ سبی رحمانی آئے، اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے. یہ اسد بھی محفل میں تھے، انہوں نے نعت پڑھا. ہمارے فرحان جنیدی ہیں، انہوں نے نعت پڑھا. حمید اللہ نوری نے پڑھا، اور میں نے بھی پڑھا. تو ماشاءاللہ وہ پروگرام بھی میرا بہت ہی شاندار ہوگا. تو میرا وہ پہلا پروگرام، اب میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا نعت میں وہ پہلا پروگرام ہوگا کہ شاعر بیٹھا ہے، اس کی نعت سنی جا رہی ہے، اس کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اس کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے. آج جو پروگرام ہو رہا ہے سجاد بھائی کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، تو مجھے خوشی، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، مگر میرا یقین ہے کہ
ایک نعت خواں کے بھائی کو لے کے پروگرام کرنا بھی وہ ہے، اور ایک نعت خواں کا نعت گو کا بھائی بھی نعت خواں، ماشاء اللہ، اور ماشاءاللہ دنیاوی نعت خواں نہیں ہے، دنیا بھی اس نے لوٹی ہے اور دین بھی لوٹ رہا ہے۔ ماشاء دنیا میں ایک اچھے عہدے پہ پاکستان ریفائنری میں اکاؤنٹس میں تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خالد بھائی سے محبت کی، خالد بھائی نے ان سے محبت کی، وہ ہم نے دیکھا۔ اور خالد بھائی کا بھی سفر ماشاءاللہ وہ عمرے کا حج کا ہوا کرتا تھا، ماشاءاللہ ان کا بھی، ہمارے سجاد بھائی کا بھی سفر ہر سال کا عمرہ کرنا، تقریباً انہوں نے 6 حج بھی کیے ہیں ماشاءاللہ، میری معلومات جو ہے۔ تو اس کے تحت یہ کہ اسی میں رہے، یہی اوڑھنا ہو گیا، یہ بچھونا ہو گیا، خود بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، یہ سجاد بھائی کا بھابھی بچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پروگرام ایک نعت گو شاعر کے بھائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور وہ اپنے بھائی کا کلام پڑھے گا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ شاید ہوا ہو، میں نہیں کہہ سکتا، مگر بہرحال میں بڑا احسان مند ہوں سجاد بھائی کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، آئے، اور ہمارے، کیونکہ سجاد بھائی کے ساتھ ہمارا بہت چولی دامن کا تھا ہر وقت کا، کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جو سجاد بھائی کے بعد، مگر بہرحال یہ دوری ہو گئی، میں یہاں آ گیا، ورنہ وہاں تو لازم ملزوم تھا۔ بلکہ سجاد بھائی کے ساتھ میں واحد آدمی جو میں نے سجاد بھائی کا پروگرام کیا جن میں صرف ریکارڈنگ انہی کی نعت کی ہوئی، واہ، اور وہ بھی ایک ہمارے لندن سے عمرے کے آتے تھے کرنے بڑے صاحب، ان کی فرمائش تھی کہ سجاد بھائی سے کہ بھائی مجھے اپنی نعت، کیونکہ ہم وہاں جنہ کے پیچھے چھتری کے پاس افطار کیا کرتے تھے، اور سجاد بھائی اس میں نعت پڑھتے تھے، واہ، تو وہ بڑے صاحب لندن سے آتے تھے، ہر سال وہ بھی آتے تھے اور بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو انہوں نے فرمائش کی، میں بھی تھا، ہم نے کہا چچا ٹھیک ہے میں کروں گا، ان سے میں نے وعدہ کر لیا۔ اور سجاد بھائی سے ہم نے کہا بھائی سجاد بھائی آئیں بیٹھیں، تو وہ ہم نے باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ کی، اس کی کیسٹ آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، اور وہ بڑا اچھا پروگرام رہا۔ تو سجاد بھائی کو ہم چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ ہمارے بڑے قریب ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آئے ہیں، اور اب یہ ہمیں خالد بھائی کے پروگرام کے نعت سنائیں گے اور ہم سنیں گے۔ میں نے اپنے بھائی سے جو کچھ سیکھا، بہت سارے یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان جیسی آواز بھی مجھے دی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر چہرہ نہ دیکھیں بالکل، تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھائی پڑھ رہے ہیں یا سجاد پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایسا ہوا کہ اسد کے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مکہ مسجد، مکہ مسجد۔ تو میں وہاں محفل تھی، میں گیا تو نعت پڑھ رہے تھے خالد بھائی، میں نے کہا رہے سجاد بھائی پڑھ رہے ہیں اور جب پہنچا تو ماشاءاللہ سجاد بھائی پڑھ رہے، نہیں خالد بھائی پڑھ رہے تھے وہاں۔ تو یہ ہے واقعی، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور بہرحال بڑی محبت والی شخصیت ہے سجاد بھائی بھی، سب بھائی، میں تو کہتا ہوں سب بھائی محبت کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات میں تبدیل ہو جائے گی، میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری ذات سے جو محبت کوئی کرتا ہے نا، اولاد و آل ہو، کوئی بھی ہو، بس ایک حد ہے، جہاں آنکھ بند ہوئی سب ختم، پھر میت کو دفن کرو، پھر باپ نہیں رہ جاتا، وہ میت رہ جاتی ہے، اس کا انتظام ہونے لگتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو رکھنے کے لیے لے جا کے ایدھی میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں سے لا کے قبرستان میں کر دیتے ہیں۔ یہ محفل سجاد بھائی کے یہاں تھی، میں بھی تھا، میں بھی تقریباً کبھی کبھی چلا جاتا تھا، تو وہاں میں نے یہ بیان کر دیا کہ دیکھیے ہماری ذات سے محبت جو ہے، اور آل اولاد کی بھی اتنی سی ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھا کے لے جا کے ایدھی میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں اے سی میں اسے رکھیں یا اپنے کسی کمرے میں رکھیں اور وہاں سے قبرستان لے جائیں۔ اچھا، ایدھی سینٹر کا جو وہاں ماحول ہے، جہاں مردے رکھے جاتے ہیں، آپ جائیں تو کبھی آپ جانا نہیں چاہیں گے، اتنی بدبو، اتنی ہوتی، تعفن ہوتا ہے کہ آپ بے پناہ، اور اس میں سے میت رکھ دی جائے تو اگر غسل دے کے بھی رکھ دی گئی تو کپڑے میں بو بس جائے گی۔ تو یہ بات میں نے کہی، اچھا بھائی یہ بات ختم ہو گئی، میں خانے 15 سال پہلے گئی تھی، اس کے بعد اطلاع آئی خالد بھائی کے انتقال کی،
تو ہم شادی میں کہیں گئے ہوئے تھے، نکلے ہوئے تھے، تو بڑا بیٹا میرے ساتھ تھا، وہاں سے ہم نکلے، ہم کہا بھائی پہنچنا ہے پہلے وہاں پہ، جنازہ تو کل ہے مگر ابھی جانا مجھے ضروری ہے، میں کیسے رکوں؟ بیٹے نے کہا نہیں چلیں نا پاپا چلتے ہیں۔ تو ہم گھر وہاں پہنچے، ٹینٹ لگا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھائی بھی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی میت کہاں ادھی میں رکھی کہاں؟ تو ان کے چھوٹے بھائی بھی، ان کے سمدھی بھی ہیں، چھوٹا سمدھی بھی ہے نا آپ کا، تو چھوٹے بھائی نے کہا مصطفیٰ بھائی آپ کی بات ہم نے گرہ باندھ دی تھی، جو آپ نے ہمارے گھر پہ تقریر کی تھی اور کہی تھی کہ آپ مردوں کو لے جا کے پھینک دیتے ہیں، تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے ہی گھر پہ رکھا ہے۔ تو بات کوئی کسی وقت کتنی اچھی ہو جاتی ہے، لوگ کس طرح اس کو اثر انگیز کرتے ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ان سجاد بھائی، ان کے بھائی سب نے میری اس بات کو محبت سے سنا، محبت سے گرہ باندھی، اور پھر یہ بھی ہوا۔ تو خالد بھائی کی میت گھر ہی رہی، گھر ہی سے اٹھی۔ اور سجاد بھائی تو آپ کی محبت تو تھی، آپ لوگوں کے بنانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے، اور بڑی آپ لوگوں کو چاہو۔ ماشاءاللہ سب کچھ انہی سے سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلے سرکار پہ بھیجوں میں درود اور سلام، پہلے سرکار پہ بھیجوں میں درود اور سلام، پھر میں توفیق ثنا ان سے ادب سے پھر میں توفیق ثنا ان سے ادب سے مانگوں، دل عشاق کی بن جائیں جو دھڑکن خالد، دل عشاق کی بن جائیں جو دھڑکن خالد، ایسے الفاظ کی توفیق میں رب سے مانگوں، کیا بات ہے، واہ واہ، ایسے الفاظ کی توفیق میں رب سے مانگوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، کیا بات ہے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے
نہیں ہوتے یہ ناز کے انداز، اور ملتے نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتے نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز کے انداز، اور وہ چاہیں جسے، وہ چاہیں جسے بلا لے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، وہ چاہیں بلا لے جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، یہ ناز کے انداز، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بیس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز کے انداز، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، ایسے تو تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر
ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت ہے. سب کچھ حضور سے ہی ہمیں ملا. ارشاد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ہر کرم سے نہال ہوتے ہیں. آپ اپنی مثال ہوتے ہیں. ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمت جن کی وہ بدلتے ہیں. ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمت جن کی وہ بدلتے ہیں. اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے
کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی انتہا ہی نہیں ہے اے خالد، انتہا ہی نہیں ہے اے خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں بھی اپنا حصہ ایک اور جی جی ضرور۔ آخری نعت سے پہلے بھی ایک نعت ہمارے سجاد بھائی نے پڑھنا ہے، اور وہ نعت انہوں نے پڑھنا ہے جو یہ گنبد خضرا کے سائے میں پڑھتے تھے۔ کیا بات ہے۔ ہر روزانہ ہم یہ نعت سنتے تھے افطار پہ بیٹھ کے، تو وہ مزائق اس کا لطف اور ہی تھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا، پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر۔ خورشید مرحوم نے اس نعت کو پڑھا تھا۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا غلام امام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا۔ سجاد بھائی آپ بتائیے یہ میری کوشش کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میری جو اس کوشش میں فرحان جنیدی شامل ہیں ماشاءاللہ، محمد عرفان اللہ خان نوری شامل ہیں، اور اس سے پہلے ان کے حمید اللہ خان کے بیٹے بھی تھے ویس حمید نوری، اور یہ خوش ہونے میں خوش ہو کے مشورہ دینے والوں میں قاری اسد الحق، اور سب سے زیادہ مجھے جو اس میں شاباشی دی
اور بہت خوشی کا اظہار کیا سید صبی الدین صبی رحمانی نے یہ، اور کہا کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور کہا کہ پھر جیسا کہ ہم نے پروگرام کیا کہ آپ کوئی نہ کوئی انوکھے کام کر جاتے ہیں، اس کا اثر دیر تک رہتا ہے، یہ ان کی وہ تھی۔ تو بہرحال اس میں سبھی کی بھی ہے، مگر ہمارے ساتھ جو وقتی کل وقتی ہیں محمد عرفان خان نوری اور فرحان جنیدی بیٹھے ہیں یہاں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، تو ان کی کوششوں سے یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک کیمرہ مین اور ملے ہیں، حذیفہ ماشاءاللہ حافظ ہیں، اور ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں، بہت چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو ایک ایسی ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے کہ جس کی تائید ہمیں ملتی رہتی ہے شاذ اللہ جنیدی سے، اور وہاں ہمارے ولی محمد خان بیٹھے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں، مگر وہ جاگتے رہتے ہیں ہر وقت ہر وقت جاگتے رہتے ہیں، اور ان کی بہرحال ان کی، اور اس میں پھر ہمارے اور بھائی ہیں شیخ محمود صاحب، آپ ان سے ملتے رہے ہیں، آپ کے عمرے کے بھی ساتھی رہے ہیں، تو شیخ محمود یہ چند لوگ ایسے ہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ میں بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہوں۔ تو اس کام کی کامیابی جو ہے ابھی جو ہے وہ صرف عرفان اللہ خان نوری اور فرحان جنیدی جو یہ اپنا وقت دیتے ہیں، ورنہ میں کہاں یہ سب کر سکوں۔ اب دیکھیے وہ سنبھالا ہوا انہوں نے ساؤنڈ کو، اس کیمرے کی ڈائریکشن آپ کے فرحان جنیدی کی چل رہی ہے، اور یہ لوگ یعنی اس کے لیے میرے پروگرام کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور اتنے بڑی وہ کہتے ہیں۔ اب اسد جیسا آدمی بتائیے کہاں پکڑا جاتا ہے، مگر جب کہو تو یہ ماشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے آنے میں نہیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہو، تو یہ ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مقطع دیکھیے، مقطع تو جلا دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ چراغاں ہوا بز میں ہستی میں خالد، چراغاں ہوا بز میں ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا۔ نبی کا تصور کر لیں خوش رہیں، نبی کا تصور کر لیں خوش رہیں، اس سے بڑھ کے خوش ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ نبی کی نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں جو آپ نے حکم دیا وہ نعت شریف میں پیش کر رہا ہوں، مگر اگر مجھے اجازت دیں 2-3 شعر میں ایک نعت، اجازت کیا ہے، یہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا ایک خوبی ہے سجاد بھائی میں، تم بھی اس سے معترف ہو گیا فرحان، آپ کہ جن کو جیسا بھی ماحول مل جائے یہ اپنے کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس رنگ میں ڈھال دیتے ہیں ہمیں، یہ اس میں ان کی خوبی ہے ماشاءاللہ۔ کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا،
کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرم رکھا کہاں نہ میرا اپنے بھرم رکھا تمہاری یاد نے بخشی سکون کی دولت تمہاری یاد نے بخشی سکون کی دولت تمہارے غم نے مجھے بے نیاز غم رکھا تمہارے غم نے مجھے بے نیاز غم رکھا خدا نے کھائی ہے اس خاک راہ گزر کی قسم جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا تم ہی ہو مالک و مختار ہر خزانے کے تم ہی ہو مالک و مختار ہر خزانے کے یہ لکھ کے کاتب تقدیر نے قلم رکھا لکھ کے کاتب تقدیر نے قلم رکھا جہاں کہیں سے پکارا قریب ہی پایا نہ کوئی فاصلہ تم نے شاہ امم رکھا اور ہزاروں جال بچھائے فریب ہستی نے مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو قدم قدم پہ نوازا بڑا کرم رکھا کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرم رکھا جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے
پھر میرا رابطہ ہر ایک سے کٹ جاتا، زبان میں ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، زبان میں ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، مؤدب التجا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ یہ ترانہ ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے کا ترانہ ہے۔ ماشاءاللہ پڑھیں۔ مؤدب التجا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، در بخشی کھلا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، در بخشی کھلا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، برا بھی پارسا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، برا بھی پارسا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ ہم اپنا دامن مقصود بھر لائے، مرادوں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ 2 سال مسلسل یہ ہوا، سجاد بھائی عمرے سے آئے اور حج کا نظام ہوا، تو وہیں سائے میں پڑ گیا اور سائے سے نظام ہوا۔ بے شک وہیں لے جائے میرے چارہ گر احسان فرمائے، میرا درد آشنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، میرا درد آشنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، بروز حشر میزان کرم پر تولا جائے گا، وہ آنسو جو گرا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ بھی کہتے ہیں
کہ گنبد خضرا کو بھی دیکھنا عبادت ہے، جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اس طرح گنبد خضرا کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ وہ آنسو جو گرا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، شفاعت کی سند لے کر اٹھا باب کریمی سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، شفاعت کی سند لے کر اٹھا باب کریمی سے، جو مجرم آ گیا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، جو مجرم آ گیا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ سجاد بھائی، شوکت میاں کس کے داماد ہیں؟ اپنے اختر رضا صاحب، اختر رضا، مفتی اختر رضا۔ مفتی رضا، تو ان کو میں نے عصر کے بعد سے مسلسل گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا، ان کو میں نے دیکھا ہمیشہ، ایک سال نہیں سالوں سال دیکھا۔ اور ہمارے دوست ہیں اسرار احمد رحمانی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں کہیں سے الٹا سیدھا پریشان ہوتا ہوں تو گنبد خضرا کے سائے میں جا کے قدمین پہ باہر نماز پڑھتا ہوں، پھر وہاں سے دیکھے کیا قدمین میں باہر، بالکل باہر جو دیوار ہے وہ ان کو میں نے اکثر وہاں دیکھا نوافل پڑھتے ہوئے، تو کہتے ہیں وہاں کا لطف بھی کچھ اور ہے۔ بسم اللہ۔ زبان میں ہے وے ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، کلام پاک دیتا ہے گواہی اس حقیقت کی کہ مقدر جاگتا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، مقدر جاگتا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکنے کی صدا آتی، دل تو ہوگا ان کے کوچے میں مصروف طواف، اور اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکنے کی صدا آتی، یہ دل کھویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، کبھی خود کو کبھی ان کے کرم کو دیکھتا ہوں میں اگر کہوں کہ میں اپنی کسی کوشش سے گیا ہوں تو یہ میری خام خیالی، ان کا کرم ہے، مجھے کیسے لے گیا، کیسے اسباب انہوں نے کی، میں خود کو بڑا خوش نصیب اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے
بڑا کرم کیا، کبھی خود کو کبھی ان کے کرم کو دیکھتا ہوں میں کہ مجھ سا بے نوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، اور سمجھتا ہے خاموشی کی زبان ان کا کرم خالد، سمجھتا ہے خاموشی کی زبان ان کا کرم خالد، خاموشی صدا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، ہمیں سب کچھ ملا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا شکریہ اسد آپ آئے اور ہم اس محفل کو سجا پائے، اور ہم نے خالد بھائی کو یاد کیا، خالد بھائی کی یاد سجاد بھائی اور اسد الحق کے ساتھ، خالد محمود خالد نقشبندی کی یاد سجاد بھائی، سجاد حسین بھائی اور قاری اسد الحق کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا اللہ ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم پہ کرم کیجئے، یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں، یا اللہ سب پہ اپنا کرم کیجئے، سب پہ رحم کیجئے، خصوص بالخصوص خالد بھائی کی یہ مغفرت لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں۔ وہ جنتی تو تھے، ہم نے ان کے عمل کو دیکھا ہے، ہم نے ان کا اٹھنا دیکھا ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے، ان کے کلام کو پڑھا ہے، ان کلام بتاتا ہے کہ خالد بھائی کیا تھے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ خالد بھائی کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہمارے خاندان اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے خاندان، سب کے ماں باپ جو ہیں جو نہیں ہیں، سب کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہم پہ خصوصی کرم کیجئے، خصوصی رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی